بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، فضيلة الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حافظہ اللہ اپنی مشہور و معینات کتاب دعوت اللہ میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا منہج اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے، اس میں عنوان قائم کرتے ہیں کہ بعض رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کے نمونے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بعض عظیم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اس راستے اور منہج پہ چلتے ہوئے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے عام تھا، کس طرح اپنی قوم کا سامنا کیا اور ان میں سے کسی ایک کی دعوت بھی اس مقرر کردہ منہج سے نہ ہٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر، ایک انسان۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے حقیر لوگ ہیں، وہ بھی بنا سوچے سمجھے محض سطحی رائے کے ساتھ آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں وہ۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ سورہ ہود کی آیات تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اور شرک کرتے ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم تمہیں کم عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور بے شک ضرور خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ قال یا قومی لیس بی سفاہ، آپ نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، کم عقلی بیوقوفی نہیں ہے۔ ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ وعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہیں تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ایک ایسے شخص کی معرفت آئی جو خود تمہاری اپنی قوم کا ہے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، یعنی شرک اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم نوح کا جانشین بنایا اور بدن کا پھیلاؤ بھی تم کو زیادہ دیا۔ تو فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، انہوں نے جواب دیا
ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا اگر تو سچا ہے تو پھر جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہا ہے اسے لے آ۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، انہوں نے کہا اب تم پر اللہ کا عذاب اور غضب آنے ہی والا ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے اور جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں بھیجی؟ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، پھر تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان نہ لائے ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہی دعوت تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تھی، وہ سب اسی منہج پر گامزن رہیں کہ اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کی طرف دعوت کو اولیت دی، لیکن اپنی قوموں سے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تکذیب یعنی جھٹلانا، تمسخر، مذاق اڑانا، استہزاء یہی پایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہیں سورہ زخرف میں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی بھی نبی ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کیا کرتے تھے۔ غیرت مند مومنوں کے نفس پر تکذیب، استہزاء اور مذاق کا اثر تلواروں، قید خانوں اور جسمانی اذیت ٹارچر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک عربی شاعر اسی معنی کی تعبیر یوں کرتا ہے، جس کا معنی ہے کہ رشتہ داروں کا ظلم دل پر ہندی تلوار کی کاٹ سے زیادہ کاری زخم لگاتا ہے۔ ایک دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین تھا، تکلیف دہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يعليل ابن عبد خلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ورفعت رأسي فإذا أنا بسحابة، اور آگے تک جو حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصیبتوں کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین وہ مصیبت تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا۔ گھاٹی جو دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ ہوتا ہے، جب میں نے اپنے آپ کو عبد علی بن عبد خلال کے بیٹے پر پیش کیا لیکن اس نے میری بات منظور نہ کی جو میں چاہتا تھا، تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعالب ایک جگہ کا نام پہنچ کر فاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر چھایا ہوا ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ کی قوم نے جو بات آپ سے کہی اللہ نے سن لیا ہے، اور جو جواب انہوں نے دیا اسے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو چاہے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو بات آپ سے کہی اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا۔ آپ نے یہ جواب دیا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے کتب سیرت نے ان مذاق اڑانے والوں کے بعض جوابات اور گھٹیا مواقف کو ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے کچھ لوگوں کے پاس گئے جو کہ ان کے سرداروں اور اشرافیہ میں سے تھے، اور وہ 3 بھائی تھے، عبد یاری، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے اسلام کی مدد اور ان کی قوم کی مخالفت کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی۔ جواب میں ایک نے کہا وہ کعبے کا غلاف پھاڑے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا بھیجنے کو۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز کبھی بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسول ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر میرے لیے لائق نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی جانب سے کسی بھی قسم کی بھلائی سے نا امید ہو کر چل دیے۔ یہ بات البدایہ اور نہایہ وغیرہ میں موجود ہے۔ تو مذکورہ حدیث اور قصے میں دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نفس پر استہزاء و مذاق اور بیوقوف مشرکین کی اذیت رسانی کا اثر ان تمام مصیبتوں سے بڑھ کر بلکہ ان خون ریز جنگوں کی چکی میں پسنے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے جس میں ان کے پاک باز ساتھیوں کی جانیں جاتی ہیں اور خون بہتا ہے۔ جنگ احد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سے زیادہ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اس لیے کہ بخاری وغیرہ میں اس کی تفسیر ہے، جن میں مصعب بن عمیر اور آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، اور ان تمام احادیث سیرت کی کتب کے حوالے شیخ کی اس کتاب میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منافقین کی جانب سے جو اذیتیں سہنی پڑیں، اسی طرح سے اس سے پہلے مکی زندگی میں اور بدر وغیرہ کے معرکوں میں جو سہنا پڑا وہ الگ ہے۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے شدید تکلیف جو انہیں پہنچی وہ طائف والے دن کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حقارت اور مذاق کا سامنا کرنا پڑا اسے غیرت مند نفس بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، ترمذی وغیرہ کی روایت کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان جیسے ہیں، پھر ان پر جو ان جیسے ہیں، ان کے راستے پر ہیں۔ ثم الامثل فالامثل سے مراد وہ نیک لوگ ہیں، شیخ فرماتے ہیں، جو دعوت اللہ میں ان کے منہج پر چلتے ہیں اور اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کی طرف انہوں نے دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور ہر قسم کی عبادت کو اسی اکیلے کے لیے خاص کرنے کی دعوت، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے شرک کو اٹھا پھینکنا، تو انہیں بھی اسی طرح تکلیفیں اور اذیتیں پہنچیں گی جس طرح ان کے نمونے و پیشوا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو پہنچی۔ اسی لیے آپ اکثر مبلغین اور داعیان کو دیکھیں گے جو تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل منہج اور کٹھن راستے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اس راہ پر چلنے والے داعی کو عنقریب اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست و احباب، اسی طرح سے معاشرے اور سوسائٹی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عنقریب ان کی دشمنی و عداوت، طنز و مذاق اور اذیتیں سہنی پڑے گی۔ اسی لیے اس راستے سے کترا کر اسلام کی ایسی تعلیمات کی تبلیغ میں محنت کرتے ہیں جن کی اپنی جگہ اہمیت تو ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اس کا انکار نہیں کرتا،
لیکن ان چیزوں کی تبلیغ میں وہ مشکلات، سختیاں، مذاق اور اذیتیں نہیں، خصوصاً اسلامی معاشروں میں، بلکہ امت اسلامیہ کا ایک بڑا طبقہ اس طرز کے داعیان کے گرد جمع ہو جائے گا اور بجائے مذاق اڑانے اور اذیت دینے کے ان کا عزت و احترام کے ساتھ پرتپاک استقبال کرے گا، الا یہ کہ اگر وہ حکمرانوں پر نکتہ چینی اور اعتراض کریں گے اور ان کی کرسیوں کے لیے خطرہ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ انہیں نہایت سختی سے اس طرح کچل دیں گے جیسے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کی حکومت مخالف ہوتی ہیں اور ان کے تخت کے لیے خطرہ ہوتی ہیں، اور حکمران اس معاملے میں نہ رشتہ داروں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دوستوں کی، نہ مسلمانوں کی اور نہ ہی کافروں کی۔ بہرحال ہم ایسے داعیان اور مبلغین سے کہتے ہیں جو اسلام کا نام لے کر خوب واویلا مچاتے ہیں کہ رک جاؤ اور اپنے آپ پر تھوڑا ترس کھاؤ، کیونکہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے منہج اور اس کی اس روشن صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں جس پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کی سواریاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کو اس کے لیے خالص کر دینے کی دعوت لیے شان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ گزر چکی ہیں۔ بس آپ کتنے ہی فلسفے جھاڑتے رہے اور اسلام کے نام پر اپنی دہشت زدہ آواز بلند کرتے رہے، لیکن یقیناً آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منہج سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا ہٹے ہوئے ہیں۔ لاکھ کوششیں کر گزرو اور اپنی دعوت و منہج کو جتنا بڑا کر سکتے ہو کر گزرو، مگر بلا شبہ آپ اصل غرض و غایت سے پہلے صرف وسائل میں پڑے ہیں، اور وسیلے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اگر اصل غایت کو ہی نقصان دے اور اسے بازی پر لگا کر بڑا ہوتا جائے وہ وسیلہ، وہ ذریعہ جو استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اہم تعلیق جو پیچھے رہ گئی جب طائف کے واقعے کا ذکر تھا، شیخ اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے اور اس راہ میں عظیم صبر و برداشت کا مظاہرہ ہے کہ ان ظالموں کو چھوڑ دینے، مہلت دینے کا فرما کر ایسی ہلاکت سے بچا رہے ہیں جو انہیں ملیامیٹ کر دیتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید اور رجا رکھتے ہوئے کہ ان کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہدف و مشن ہے جسے صرف وہی جان سکتا ہے جس نے توحید کی نعمت کا ذائقہ چکھا اور اس کی اہمیت سے واقف ہوتے وقت۔ اہم تعلیق تھی۔ ہمارے یہاں بھی جو لوگوں کے دنیاوی خطرات یا کافروں کے مسلمانوں پہ قبضے اور ظلم کے بارے میں تو بات کی جاتی ہے، لیکن انہیں توحید کی جانب دعوت دینے، شرک سے بچانے کی جو بات کریں اسے ان کا ہمدرد نہیں باور کرایا جاتا سوائے چیخنے چلانے والوں کے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ جو ذریعہ ہے وسیلہ اختیار کیا جائے وہی بڑا ہو جاتا ہے، اصل غرض و غایت نہیں ملتی۔ اس کی تعلیق میں فرماتے ہیں کہ حکومت تو ایک ذریعہ وسیلہ ہے دعوت اللہ کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ حج میں کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے۔ تو جی اس وسیلے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اگر اصل غایت، غرض و غایت، مقصد کو ہی وہ نقصان دے اور اسے بازی پر لگا کر خود ہی بڑا ہوتا جائے۔ بلکہ ایسے داعیان کے لیے ویل و ہلاکت ہے جو اپنے خود ساختہ مناہج کو اپنانے پر بضد ہیں، مصر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب دعوت دینے والے منہج الانبیاء کے خلاف لڑتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھڑکیلے نعروں سے جاہلوں اور احمقوں کی عقلوں کو منہج الانبیاء سے ہٹا کر معاف کر دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید اور ان کے منہج کے بارے میں بات کرنا اور اس کے نتیجے میں انہیں لاحق ہونے والی آزمائشوں اور بلاؤں کی پرعزم داستان یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کی جا سکتی، لہذا آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ صرف ان میں سے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا حال مختصراً بیان کریں گے، اور یہ ہمیں ایسی روشن شعرہ پہ لے کر کھڑا کرے گا جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔